اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا بھی ہنسنے کی مانند تھا۔ جیسے ہنسی میں کہکا نہ تھا ویسے رونے میں دھاڑ نہ تھی۔ چشم مبارک اس قدر بہتی کہ ٹھہر جاتی اور سینے کے جوش مارنے کی آواز سنائی پڑتی۔ کبھی میت پر رحم کا جذبہ رلا دیتا، کبھی امت پر شفقت رلا دیتی۔ کبھی امت پر شفقت کی وجہ سے رو پڑتے، خشیت الہی سے رویا کرتے، تو کبھی قرآن سنتے ہوئے رونا آ جاتا، اور یہ رونا محبت و رافقگی اور اجلال خداوندی کا ہوا کرتا، جس میں خوف و خشیت کا پہلو بھی ہوتا۔ جب لخت جگر حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو آنسو بہنے لگے اور فرمایا، آنکھ بہتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ ابراہیم، تیری جدائی نے غم تو بہت دیا ہے، اپنے سامنے اپنی بیٹی کو دنیا چھوڑتے دیکھا تو رو دیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا پر ضبط کے بندھن ٹوٹ پڑے۔ عثمان بن مظعون کی وفات پر بھی روئے۔ جب سورج کو گرہن لگا تو نماز پڑھاتے ہوئے اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی۔ فرمانے لگے، مولا، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک میں ہوں اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو انہیں عذاب نہ دے گا؟ دیکھ، ہم تجھ سے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کی قبر پر بیٹھے تو رو دیے، رات کی نماز پڑھتے ہوئے بھی رو دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ ان کا دل اتنا نرم تھا کہ چڑیا کا دل، کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے نرم دل چڑیا کا ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ وہ اپنی امت کے لیے روئے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئے، مسلمان کو مصیبت میں دیکھتے ہوئے روئے، اپنے چھوٹے بیٹے کی وفات پر روئے، اپنی بیٹی کے میت پر روئے۔ اللہ پاک سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ کے سوا کسی نبی والے سے مدد طلب کرنا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تحقیق کرو موت سے پہلے بھائیوں، اور عقیدت درست کرو۔